آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت انہوں نے اعلانیہ طور پر لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانا چاہا تو میرے حضور کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے اور وہ تمہیں کچل کے رکھ دے گا تو کیا تم میری بات کو قبول کر لو گے؟ تو سب نے بیک زباں کہا کہ ہمیں وہ لشکر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے ہیں۔ تو کہا اتنا یقین ہے میری صداقت پر؟ کہا اس سے بھی زیادہ یقین۔ تو کہا اچھا پھر میں ہی کہتا ہوں کہ تمہارے یہ بت جھوٹے ہیں، میرا وحدہ لا شریک خدا سچا ہے۔ یہ پہلا اعلانیہ دعوتی خطبہ توحید پیش کیا گیا۔ جب ایک ایسی بات اتنے معتبر شخص کی زبان سے سنی تو لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا کہ جنہوں نے آج تک بندوں کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولا تو رب کے معاملے میں جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن مجمع میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی خاموش رہا، کسی نے سر جھکا دیا، کوئی سوچنے پر مجبور ہو گیا تو کسی نے 2 قدم آگے بڑھ کر پوچھ لیا کہ جناب اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ 360 بت جھوٹے ہیں، آپ کا وحدہ لا شریک خدا سچا ہے۔ جب حضور علیہ السلام سے دلیل پوچھی گئی تو اس وقت آپشن موجود تھا کہ میرے حضور اپنی مبارک انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کرتے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں سلامی پیش کرتا، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جاتا، او سڑیاں کھجوراں اگا جاند آئے، او پتھراں تی کلمے پڑھا جاند آئے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ تو یہ آپشن موجود تھا کہ چاند سے یا سورج سے گواہی دلوا دی جاتی، یہ آپشن بھی موجود تھا کسی حجر کسی شجر کو بلایا جاتا اور کہا جاتا ذرا ان کو بتاؤ کہ ہم کون ہوتے ہیں، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرا کرتے وہ حضور کو سلام پیش کیا کرتا، تو آج اس پتھر کو بلایا جاتا اور کہا جاتا ذرا ہمارا تعارف ان کے سامنے رکھیے۔ کسی درخت کو بلا لیا جاتا اور یہ ایسا بھی ہوا ہے۔ صحابی کا نام ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بچوں سے گزارش ہے بیٹا تھوڑی دیر کے لیے خاموش، کوئی 2 گھنٹے کا خطاب نہیں، یہ گنتی کے 20-25 منٹ ہیں، آپ تھوڑی توجہ سے بات سنیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو کہا کہ یہ آپشن بھی موجود تھا۔ صحابی کا نام ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر میں تھا کہ رستے میں ایک جگہ پر حضور علیہ السلام نے قیام کیا تو میرے حضور محو استراحت ہو گئے، حضور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور میں پاس پہرہ داری پہ کھڑا تھا۔ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ منظر کیا ہے کہ دور صحرا میں ایک درخت ہے اور اس نے یوں دائیں اور بائیں حرکت کی، اپنی جڑوں کو اکھاڑا اور تنے کے بل بوتے چلتا ہوا آ کر محبوب کے قدموں میں کھڑا ہو گیا۔ فرماتے میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ بلا درخت بھی کبھی چلتے ہیں، لیکن منظر بڑا عجیب تھا اور میں دیکھ بھی اپنی آنکھوں سے رہا تھا۔ فرماتے وہ درخت حضور علیہ السلام کے پاس کھڑا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس جا کر وہیں پر نصب ہو گیا۔ جب آقا بیدار ہوئے تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا اے بندہ نواز آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں کہ یا اللہ بن مرہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ جو درخت نہیں ہے، حضور فرمایا ہاں وہ موجود ہے۔ عرض کی حضور تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں پہ آیا ہوا تھا، تو حضور جی وہ درخت یہاں پہ کیوں آیا ہوا تھا؟ میرے حضور یہ نہیں فرماتے کہ یا اللہ بن مرہ ہم تو سو رہے تھے، جاگ تو آپ رہے تھے، آپ بتائیں کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ جبکہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آرام فرما رہے تھے۔ سوال بنتا نہیں ہے، دیکھیں میں سو رہا ہوں، پاس ہمارے یہ دوست جاگ رہے ہوں، شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے تو میرے بیدار ہونے پر یہ مجھ سے پوچھیں بتائیں کس نے توڑا ہے، تو میرا جواب کیا ہوگا کہ میں تو سو رہا تھا، جاگ تو آپ رہے تھے، آپ بتائیں ہوا کے جھونکے سے ٹوٹا، پاؤں کی ٹھوکر لگی، کسی بچے نے گرا دیا، اور اگر یہ مجھ سے پوچھے تو میرا جواب تو یہی ہوگا کہ میں تو سو رہا تھا۔
جبکہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آرام فرما رہے تھے۔ عقل یہ کہتی کہ سوال بنتا نہیں، لیکن صحابی ہے کہ انہوں نے سوال پوچھا بھی ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم تو سو رہے تھے، جاگ تو آپ رہے تھے، آپ بتائیں وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ تو محدثین نے سوال اٹھایا کہ پھر صحابی رسول نے کیوں پوچھا تھا جبکہ اللہ کے رسول واقعی آرام فرما رہے تھے؟ تو علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ صحابی رسول نے اس لیے پوچھا تھا کہ صحابہ خوب جانتے تھے ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل تو جاگتا ہی رہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو پتا ہے کہ وہ درخت یہاں کیوں آیا تھا، اسی لیے تو فرمایا صحابہ اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، مت خیال کرو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں محمد جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ فرمایا میں تمہارے رکوع و سجود بھی دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں کے خشوع و خضوع بھی دیکھتا ہوں۔ اور اقبال ماتے چشمے تو بھی نندائے ماں پی صدور، حضور آپ کی نگاہ تو بند سینوں کے راز بھی جانتی۔ اللہ اکبر۔ اگر پھر بھی کسی کی تسلی نہ ہو تو وہ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لے۔ حضرت وابصہ فرماتے مجلس رسول لگی تھی، صحابہ بیٹھے تھے کہ میں حاضر خدمت ہوا، نگاہ کرم ہوئی تو حضور میں ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو ذرا قریب آ جاؤ۔ فرماتے میں تھوڑا قریب ہوا تو حضور میں کہ تھوڑے اور قریب آ جاؤ۔ فرماتے میں اور قریب ہوا تو حضور پھر فرمایا وابصہ ابھی بھی دور بیٹھے ہو ذرا نیڑے آ جاؤ۔ فرماتے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں حضور علیہ السلام کے اتنے قریب بیٹھا، اتنے قریب بیٹھا، اتنے قریب بیٹھا کہ میرے گھٹنے محبوب کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ اللہ اکبر۔ اتنی قریب بھی بھلا کوئی بٹھاتا ہے یار؟ پیر صاحب بھی کہتے تھوڑا فاصلہ ہونا، خطیب صاحب بھی کہتے ذرا یہاں تک رہو، استاد بھی کہتے درمیان میں ایک پھٹی کا وقفہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن مجھے بتائیے ذرا حضور سے بڑھ کر کس کا پروٹوکول ہوگا؟ کائنات عالم کے وہ پیغمبر ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے اتنی قریب بٹھا کر پوچھا کہ وابصہ آپ کوئی سوال پوچھنے آئے ہیں؟ عرض کی جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا وابصہ جو آپ پوچھنے آئے ہیں وہ آپ پوچھیں گے یا ہم بتا دیں کہ کیا پوچھنے آئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ابھی وابصہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور علیہ السلام کو پتا تھا کہ وابصہ کس بات کے لیے آ رہے۔ فرمایا وابصہ آپ کوئی سوال پوچھنے؟ عرض کی جی حضور میں سوال پوچھنے آیا۔ فرمایا وابصہ جو آپ پوچھنے آئے ہیں وہ آپ پوچھیں گے یا ہم بتا دیں کہ کیا پوچھنے آئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں تو پھر تو حد ہو جائے۔ تو فرمایا کہ سنو وابصہ، آپ کا سوال یہ ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، یہی سوال ہے؟ عرض کی جی حضور یہی سوال۔ فرمایا وابصہ اس کا جواب بھی اپنے آپ سے چاہتے ہیں، جواب بھی ہم بتا دیں؟ عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ آقا کریم علیہ السلام نے 3 انگلیاں ان کے سینے پہ مارتے ہوئے فرمایا کہ وابصہ یہ مفتی اندر بیٹھا ہے، اسی سے پوچھ لیا کرو، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کی کہ حضور وہ درخت یہاں پہ کیوں آیا ہوا تھا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے یعلہ بن مرہ، آج ہم اس کے قریب بیٹھے تھے تو اس نے رب سے اجازت مانگی کہ مالک اجازت دینا، محبوب نیڑے آئے ہیں، میں بھی جا کے سلام نہ کر کے آؤں، تو وہ ہمارے سلام کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپشن موجود تھا، کسی حجر، کسی شجر، کسی درخت کو بلایا جاتا اور اس سے گواہی دلوا دی جاتی کہ بتائیے کہ ہم کون ہوتے ہیں، لیکن پوچھا جاتا ہے کہ جناب اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ 360 بت جھوٹے ہیں، آپ کا وحدہ لا شریک خدا سچا ہے؟ کہا دلیل پوچھتے ہو؟ کہا جی دلیل پوچھتے ہیں۔ کہا اچھا پھر مجھے بتاؤ، زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے نہیں گزرے ہیں؟ کہیں پہ کوئی جھوٹ ہے تو نکال کر دکھاؤ، کوئی فریب ہے تو سامنے لاؤ، کوئی دھوکہ ہے تو رکھو۔ یہ اتنی بڑی دلیل تھی کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کائنات عالم میں توحید پر سب سے بڑی دلیل میرے رسول کی ذات ہے، میرے پیغمبر کی زندگی ہے، میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا جو تعارف ان کو کروایا گیا، اس میں سب سے بڑا حوالہ اس وقت جو ان کو تعارف کروایا گیا وہ کیا تھا کہ پورا شہر یہ کہتا تھا کہ صادق بھی تو ہے، امی بھی تو ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا وہ خوبصورت ٹائٹل ہے جس کو شہر مکہ کے سامنے رکھا گیا، اور یہ اتنی بڑی دلیل تھی کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ میں انہی 2 لفظوں پر چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا، کتنے سچے ہیں میرے حضور۔ اللہ اکبر۔
کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت پہلا تجارتی معاملہ طے پایا تو فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے غلام کو بھی ساتھ بھیج دیا، اور جیسے ہی حضور علیہ السلام کے ساتھ مال حوالے کیا تو کہتی اپنے غلام کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ 10-15-20 دن کی مسافت کے بعد جب حضور واپس تشریف لائے تو سیدہ فرماتی کہ اتنا نفع ہوا جتنا آج تک نہیں ہوا۔ فرماتے حیرت میں ڈوب کر میں نے اپنے غلام سے پوچھا کہ ہم نے کوئی پہلی بار تجارت نہیں کی، اس سے پہلے بھی کاروبار کرتے ہیں، لیکن اتنا نفع تو کبھی نہیں ہوا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت سے ہوا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو غلام نے یہ نہیں کہا کہ اس بار منڈی بڑی تیز تھی، اس بار مال بڑی اچھی کوالٹی کا تھا، نہیں، پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا نفع کیسے ہو گیا؟ تو جو غلام نے جواب دیا وہ سننے والا ہے، اس نے کہا میں نے ان کی زندگی کا دن بھی دیکھا، میں نے ان کی رات بھی دیکھی، میں نے مال خریدتے بھی دیکھا، میں نے مال بیچتے بھی دیکھا، لیکن اللہ کی قسم اتنے دن میں نے ان کی زبان پہ جھوٹ نہیں دیکھا۔ یہ اس سچ کی برکت ہے جو یہ لے کر آئے۔ حضور والا اس بات کا فیصلہ تو 14 صدیاں قبل ہو گیا تھا کہ کاروبار میں کوئی دائمی نفع، کوئی اصول، کوئی ضابطہ کار فرما ہے تو وہ سچ کی بنیاد پہ ہے۔ یہ وہ پہلا تعارف ہے جو حضور علیہ السلام نے شہر مکہ کے سامنے رکھا۔ 2 لمحے کے لیے میں اپنے اندر اتر جاؤں، آپ اپنا محاسبہ کیجئے، کیا یہ تعارف آج ہمارے پاس موجود ہے؟ خاندان میں دیکھ لیں، برادری میں دیکھ لیں، محلے کی سطح پہ دیکھ لیں، انٹرنیشنل لیول پر ہم جائزہ لے لیں، کیا یہ تعارف آج ہمارے پاس موجود ہے؟ تو معذرت کے ساتھ سچ بولنا تو بڑے دور کی بات ہے، ہماری حالت تو اتنی خستہ ہے جناب کہ آج میرا تاجر کہتا ہے کہ سچ بولنے سے کاروبار نہیں چلتا۔ محکمے کے دفتر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا افسر شاہی کہتا ہے کہ جناب باتیں تو ٹھیک ہیں، سمجھ بھی آتی ہیں، لیکن سچ کے ساتھ نظام نہیں چلتا۔ معذرت کے ساتھ 6 درجن کیلے ریڑھی پہ رکھ کے بیچنے والا بھی کہتا ہے سچ کے ساتھ نہیں بکتے۔ اچھا، یہ تو اس قوم کی حالت ہے جن کے پیغمبر کا پہلا پیغام یہ تھا کہ تم نے سچ بولنا ہے۔ یہ کس قوم کی خستہ حالت ہے جن کو ماؤں نے گھٹی میں بتایا تھا تیرے رسول صداقت کے رسول ہیں، جن کو ممبر و محراب والوں نے بتایا حضور سچائی پر مبنی پیغام لے کر آئے، جن کو 3ری 4تھی 5ویں کلاس کے قاعدوں میں پڑھایا گیا پیارے نبی کی پیاری باتیں، پہلی بات کیا ہے کہ تم نے سچ بولنا ہے۔ اس قوم کو یقین نہیں آیا کہ سچ کے ساتھ کاروبار چلتا بھی ہے یا کہ نہیں۔ اور دوسری طرف وہ اغیار جنہوں نے تیرے اور میرے رسول کا کلمہ نہ پڑھا، جنہوں نے تیرے اور میرے رسول کی تصدیق نہ کی، جنہوں نے تیرے اور میرے پیغمبر کو نبی اور رسول نہ مانا، اب انہوں نے بھی کاروبار کرنا چاہا تو ان کے پاس علم، عقل اور فقاہت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے بھی چاہا کہ کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں عروج، ترقی اور بانک پن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس وحی کا اجالا نہیں تھا، ان کے پاس قرآن کی آیتیں نہیں تھی، ان کے پاس نبوت کا نور نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے علم، اپنے عقل، اپنے فہم کے ساتھ سفر کا آغاز کیا اور پوری طریقہ دیانتداری سے جائزہ لیا کہ کاروبار کا راز کیا ہے۔ جب ریزلٹ اینالائز کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو سچ ملا تو مکے کی گلیوں میں ملا۔ حیرت میں ڈوب گئے کہ ان کو تو ہم نبی نہیں مانتے، ان کو تو ہم پیغمبر نہیں مانتے، لیکن صاحبو وہ اپنی دنیا کے ساتھ اتنے مخلص تھے، انہوں نے مکے کی گلیوں سے وہ سچ اٹھایا اور پوری دنیا پہ تجارت کا نیٹ ورک کھڑا کر دیا۔ آج وہ ایک کونے میں بیٹھ کر ہر چیز بنا بھی رہے ہیں، ہر چیز بیچ بھی رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ چائنا کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی یقین جانیے، نہ ہم ان کی بولی جانتے ہیں نہ وہ ہماری زبان جانتے ہیں، بس ایک کیپیسٹر کا سیمپل آتا ہے، ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں، ریٹ اور قیمت طے ہوتی ہے، تو کہتے ہیں یقین مانیے 10 لاکھ کیپیسٹر بھی منگوائیں ایک پیس بھی خراب نہیں نکلتا۔ یہ وہ لوگ ہیں صاحب جنہوں نے تیرے اور میرے رسول کو پیغمبر اور نبی نہیں مانا، لیکن وہ اپنی دنیا کے ساتھ اتنے مخلص تھے، انہوں نے وہ سچ اٹھایا، آج پوری دنیا پہ نیٹ ورک کھڑا کر دیا تجارت کا۔ اور ہمارے ہاں 6 درجن کیلے ریڑھی پہ رکھ کے بیچنے والا بھی کہتا ہے کہ سچ بولیا نہیں بکتے۔ جانتے ہیں جناب ہمارے کیوں نہیں بکتے؟ جاپان تو پوری دنیا میں بیچ رہا ہے، چائنا تو ساری دنیا میں بیچ رہا ہے، ہمارے کیوں نہیں بکتے جناب؟ ہمارے اس لیے نہیں بکتے جناب
माजरत के साथ हमने ऊपर कुछ रखा हुआ है, नीचे कुछ रखा हुआ है। हमने पैकिंग के ऊपर कुछ लिखा हुआ है और अंदर कुछ भरा हुआ है। हमें बड़ी तसल्ली से पता है हमने बनाया भी धोखे से है, अब बिकना भी धोखे से है, इसलिए हमारा सच के साथ नहीं बिकता, वरना सारी दुनिया सच के साथ ही बनाती है और सच के साथ ही बेचती है। आप इतने लोग बैठे हैं, मैं आपसे किसी इनकलाब का हाथ नहीं उठवाता। वैसे अमूमी तौर पर कौम की हालत यही है कि हम सब एक तवील अरसे से किसी बहुत बड़े इनकलाब का इंतज़ार कर रहे हैं। हम समझते हैं कि बस एक ऐसा लीडर उठेगा जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं होगा, और फिर हड़तालें होंगी, जुलूस निकलेंगे, रोड ब्लॉक होंगे और दुकानें बंद हो जाएंगी। तो मैंने पूछा कि फिर क्या सुबह 26 करोड़ लोग सच बोल रहे होंगे? तो ऐसे नहीं होता जनाब। न ऐसी कोई टैबलेट बनी है, न ऐसी कोई वैक्सीन दरियाफ्त हुई है कि आप जो है वो पूरी कौम को लगा दें तो सुबह 26 करोड़ लोग सच बोल रहे होंगे। ऐसे नहीं होता। ना इनकलाब एक दिन में एक रात में आते हैं, ना जवाल एक दिन और एक रात में आते हैं। सच बोलने के लिए माँ को नसीहत करना पड़ती है, पुत्र अब्दुल कादर झूठ ना बोलना। माँ रुखसत करती है तो साथ माँ खड़ी होती है जनाब। एमपीए एमएनए की भी एक माँ होती है, वजीर आजम की भी एक माँ होती है, और वो माँ ही खड़ी होती है तो अब्दुल कादर जन्म लेते हैं और कहती बेटा सच बोलना, झूठ ना बोलना। अल्लाह अकबर। तो वो माँ जब रुखसत करती है और पूरा काफिला लूट लिया जाता है, गुजरते हुए काफिले से जो एक डाकू हंस के पूछता है कि बेटा तेरे पास भी कुछ है? तो कहा हाँ। कहा क्या है? कहा दीनार। कहा कितने? कहा 40। कहा है? कहा ये सिले हुए। यानी कोई सवाल में तरद्दुद ही नहीं है, कोई जवाब का मसला ही कोई नहीं है। समझा शायद कि मेरे साथ मजाक कर रहा है। आगे बढ़ के देखा तो वाकई 40 दीनार थे। तो उसकी अकल तस्लीम नहीं करती, लोग अपना माल छुपा रहे हैं और ये बच्चा बता रहा है। सरदार को बुलाता है, कहता है माजरा बड़ा अजीब है, इसका माल महफूज था, ये चाहता तो अपना माल बचा सकता था, लेकिन गुजरते ही पूछा कि तेरे पास भी कुछ है? तो इसने कहा हाँ मेरे पास 40 दीनार है। कहा कहाँ का? ये सिले हुए। तो सरदार पूछता है बेटा वजह क्या है? दो लफ्जी जवाब है, कोई तकरीर नहीं, कोई फलसफा नहीं, कोई खिताब नहीं। कहा रुखसत होते हुए माँ ने कहा था पुत्र झूठ ना बोलना, मैं अपनी माँ से बेवफाई नहीं कर सकता। बस ये जुमला कानों तक पहुंचता है तो रूह तक उतर जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। और सरदार हिचकियां लेते हुए कहता है ये बच्चा तो देखो, ये अपनी माँ से बेवफाई नहीं करता, मैं रब रसूल से बेवफाई कर रहा हूं। पूरे काफिले को हिदायत नसीब हो जाती है जनाब। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा सच के साथ खड़े होइए। मैं ये नहीं कहता, मैं भी एक 20 मिनट लगाऊं हुक्मरानों पर, एमपीए से लेके नाज़म तक और कौंसलर से लेके वजीर आजम तक, मैं तकरीर करके जाऊं और आप भी कहें हक अदा हो गया जनाब, हक कोई बयान होगी और कमाल कर दिया, तो इससे 2 लम्हे की दाद तो मिल सकती है, शायद आपके दुखी दिल को भी कुछ सुकून मिल जाए। लेकिन मैं ये अपना मिजाज रखता हूं, मैं तो इन पर बात करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ समझता हूं। मैं ये कहता हूं जनाब कि मसला ऊपर भी है, लेकिन मेरा जो सवाल है, मेरी जो तवज्जो है वो मैं ये कहता हूं कि मुझे ये बताइए कि मस्जिद से जूता कोई एमपीए तो नहीं उठा के लेके जाता। जो वाटर कूलर गली में नस्ब है उसके ऊपर गंदा सा गिलास भी जंजीरों से जकड़ के रखना पड़ा है। ये इसलिए तो नहीं हुआ कि इस इलाके का एमएनए रात को गिलास उठा के ले जाता है। छोटे छोटे एमपीए, छोटे छोटे एमएनए मल्ले गली की सतह पर भी मौजूद है, और जो नीचे मौजूद है वही ऊपर है, जो ऊपर मौजूद है वही नीचे है। बस ऊपर नीचे या छोटे बड़े का फर्क है, हम सब एक ही कुएं में खड़े हैं जनाब। सच बोलने के लिए अखलाकी जुर्रत चाहिए होती और अपने आप को किरदार की भट्टी से गुजारना होगा, इसके बगैर इनकलाब का ख्वाब अधूरा होता है। आप इतने लोग मौजूद हैं, मैं आपको दावत पेश करता हूँ। ये हुजूर इस्लाम का पहला तारुफ है कि मेरे हुजूर सच बोला करते थे, मेरे हुजूर सच की तालीमात लेकर आए हैं। इस सच के साथ हमें खड़ा होना हो। किसी से पूछे, वो कहता है जी बस झूठी बात मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। कोई कहता है मैं गवारा नहीं करता भले वो मेरा बाप भी हो, मेरे से बात सच्ची करे। कोई कहता है जनाब मैं अपने घर वालों से भी सच ही सुनना चाहता हूं, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता। मैं भी सच सुनना चाहता हूं, आप भी सच सुनना चाहते हैं। मिंबर पे भी हमारा तकाजा सच होना चाहिए, वजारत पर भी हमारा अंदाज है कि सच बोलना चाहिए। मीडिया चैनल्स वाले भी सच बोल रहे हैं, कहते हैं हम झूठ बर्दाश्त कोई नहीं करता। मैं कहता हूं यार जब झूठ बर्दाश्त कोई नहीं करता तो झूठ बोलता फिर कौन है? पूरी कौम कहती है सच बोलना चाहिए, तो सच बोलता फिर कौन है? आज हमारा मसला ये, आप में से कोई बंदा सच बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं ये चाहता हूं आप सब ठीक हो जाएं, लेकिन मैं खुद सच बोलने के लिए आमादा नहीं हूं। तो फिर सच के साथ खड़े हुए बगैर जो है वो इनकलाब नहीं आया करते। सच के राही बनिए।
پہلا پیغام صداقت ہے۔ وقت سمٹ گیا۔ دوسری بات الامین، میرے حضور امانت دار تھے۔ کتنے بڑے امانت دار، کائنات عالم میں ایسی کوئی آپ کو مثال نہ ملے گی۔ تاریخ اٹھائیں، انسانی عقل حیران ہے جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ننگی تلواریں لے کر لوگ جان کے دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں، لیکن آپ حدیث اٹھائیں، آپ تاریخ اٹھائیں، میرے حضور کو یہ فکر نہیں ہے کہ مدینے کیسے پہنچنا ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ ان سے جان کیسے چھڑانی ہے، بلکہ فکر کا موضوع کیا ہے؟ اے علی، ان لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، وہ ان کو واپس کیسے کی جا سکتی ہے؟ انسانی عقل حیران ہے یار، کن کی امانتیں؟ جو ابو جہل سے اتنا مخلص ہے، جو ابو لہب سے اتنا مخلص ہے، اس کے کہنے پہ تلوار لے کے میرے حضور کے گھر کے باہر آ گیا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یار وہ ابو جہل سے مخلص شخص اپنی امانت ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھتا؟ اپنی امانت ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ صاحب وہ جانتا تھا ابو جہل تو دھوکہ دیتا ہے، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ یہ میرے رسول کا کردار ہے، یہ آپ کے پیغمبر کا تعارف ہے۔ اس نازک حالت میں بھی امانتیں واپس کی جاتی ہیں۔ تعلیمات تو یہ تھی، کافر کی امانت بھی تم نے اس کو واپس لوٹانی ہے، اور حالت یہ ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کی وراثت کا وہ حصہ جو رب اور اس کے رسول نے قرآن میں بیان کر دیا، اتنا تیری ماں کا حصہ، اتنا تیری بیٹی کا ہے، اتنا تیری بہن کا حصہ ہے، اگر ہم وہ دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہیں تو پھر فرق نہیں پڑتا صاحب کہ میں نعرہ ایک ہاتھ سے لگاتا ہوں یا دونوں ہاتھ اوپر کر کے لگاتا ہوں، پھر مجھے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے کام کے اندر، اپنے شعبے کے اندر، اپنی مزدوری کے اندر۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، یا آپ پلمبر ہیں، یا کہ آپ جو ہے وہ مزدوری کے اڈے پہ جاتے ہیں، سوال یہ ہے جو کام آپ کرتے ہیں پوری دیانت داری سے کرتے ہیں، اس مقدمے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، حضور جی میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ میرے حضور یہ نہیں فرماتے کہ تم اشراق پڑھا کرو، چاشت کے نفل شروع کر لو، اوابین اور تہجد بھی پڑھا کرو، نہیں۔ سوال کیا ہے؟ میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ دو لفظی جواب ہے، دو لفظی نصاب ہے، اتق المحارم، جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ چھوڑ دو۔ ہم ضمانت دیتے ہیں سب سے بڑے عبادت گزار کو۔ عبادت اس مقدمے پہ کھڑی ہے جناب۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے عمرے کتنے کیے، آپ نے حج کتنے کیے، آپ نے ٹکٹ کتنے بانٹے عمرے کے، آپ کی فیکٹری کے باہر لنگر خانہ لگا ہے کہ نہیں لگا، آپ جو ہے وہ ڈائلسس مشینیں بانٹتے ہیں کہ نہیں بانٹتے۔ سوال یہ ہے من این اکتسبہ، مال کمایا کیسے تھا، یہ پہلا مقدمہ ہے۔ وہ باقی باتیں بعد میں ہیں، آپ نے خرچ کہاں پہ کیا، کتنا خرچ کیا، کیوں کم کیا، کیوں زیادہ نہیں کیا، یہ بعد کا مقدمہ ہے۔ پہلا مقدمہ تو یہ ہے مال کمایا کیسے تھا، حلال تھا یا کہ نہیں، جائز تھا یا کہ نہیں، اس مقدمے پہ غور کیجئے۔ اور اگر آپ نے اتنا کمایا کہ صرف اپنے بچوں کی بھوک مٹا سکتے تھے، آپ اس سے زیادہ نہیں کما سکے، تو کل رب نہیں پوچھے گا تو نے غریبوں کی مدد کیوں نہیں کی، تو نے یتیموں کی فیسیں کیوں نہیں ادا کی، تو نے بیوگان کے گھر میں راشن کیوں نہیں پہنچایا، تو نے جو ہے وہ ڈائلسس مشینیں ہاسپٹل کیوں نہیں بنی۔ یہ سوال بنتا ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو کمایا تھا وہ حلال تھا یا کہ نہیں۔ اس پر جب سوچیں گے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور یہ اگرچہ ایک دن میں مشکل ہوگا، سچ اور امانت داری کے ساتھ کھڑے ہوئیے، خود سوچئے، اپنی تنہائی میں بیٹھ کر فیصلہ کیجئے، تھوڑے میں گزارا کر لیجئے، لیکن حرام کے لقمے نہ آئیں، ناجائز رشوت سود خوری سے بچئے، اور اپنے مال کو پاکیزہ کر کے اپنے رب اور اپنے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ نور کے مطابقت میں اپنی زندگی گزارنے کا عہد کیجئے۔ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو پہلو، الصادق الامین، یہ تعلیمات مجھے اور آپ کو ایک نیا جہاں آباد کرنے کی دعوت پیش کرتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ میں میزبان عالی مرتبت اور منتظمین کے ایک ایک فرد سے لے کر شرکائے مجلس کے آخری شخص تک تمام دوستوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔